جب میرے نبی نے کہا کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، تو پھر یہ قطر والے، یہ سعودیہ والے، یہ کویت والے، ان کے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ ہم تو کبھی محتاج ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ امریکہ والے کویت سے پیٹرول چھیننا چاہ رہے تھے، آج اپنا پیٹرول مفت دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے روز قیامت۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کتاب کو پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں صاحب کتاب نے آج کے موجودہ حالات کے مطابق ہر ایک منظر پیش کیا جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف موت کا راج ہے۔ مختلف ممالک کے اندر ایئرپورٹس بند ہیں، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی کمیونیکیشن پہ تالے ہیں اور انسانیت گھروں میں بند ہے۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں صاحب کتاب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے 2012 میں آج کا منظرنامہ کیسے تحریر کیا۔ السلام علیکم فریض صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فریض صاحب، آپ نے روز قیامت میں ہر چیز کے زوال کا منظر پیش کیا۔ فریض صاحب، آپ نے لکھا تیل کا زوال کے ٹاپک میں کہ یہ وہی تیل ہے جس کی خاطر ملکوں پر قبضے کیے جاتے ہیں، جس تیل کی خاطر لاکھوں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ وہی تیل ہے جس کی خاطر امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا اور لاکھوں بے قصور لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ وہی تیل ہے جو موجودہ دور کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ وہی تیل ہے جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ وہی تیل ہے جس کے خریدار دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فریض صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا عرصہ پہلے یہ پیشین گوئیاں کیسے کیں؟ شاہ صاحب، یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے اس کو آپ کوئی فور کاسٹ نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں کوئی انسان بھی اس عہدے پر فائز نہیں ہے کہ وہ آنے والے وقت کا بتا سکے، مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر انسانوں پہ موت کی وارننگ آ جائے تو اس دنیا کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ نے کیا کہ یہ میری زندگی میں ہی یہ منظر اس دنیا پہ آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک ایک صفحہ کرونا وائرس کے حالات کے مطابق ہے۔ کرونا وائرس بذات خود موت ہے، آپ اس کو وائرس نہ کہیں، کرونا موت کہہ لیں۔ تو جب میں نے لکھا کہ انسان پہ موت غالب ہو جائے گی اور پوری کائنات پہ غالب ہو جائے گی، پورا کرۂ ارض پہ غالب ہو جائے گی، تو پھر انسان کیا کرے گا۔ پھر آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا، میں نے اس طرح اس کے اندر ہر چیز کا ذکر کیا ہے۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ پاک نے، اصل میں بات یہ شاہ صاحب، اللہ پاک جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس آدمی کو اس کام کی عقل عطا کر دیتا ہے۔ یہ کتاب جب میری کچھ لوگ پڑھتے تھے، آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ میرے ساتھ حجتیں کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ گھروں میں بند ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کی میت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو جب میرے دماغ کے اندر ساری دنیا کی موت غالب ہوئی تو پھر میں نے یہ ساری باتیں اس پہ لکھی۔ میں ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ناموری کے لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ میں نے بڑا کمال کام کیا۔ میرے اللہ نے مجھ سے یہ لکھا، یہ کتاب میرے اللہ نے مجھے عقل دی، اور لوگ بڑی کمظرفی کریں گے اگر اس کتاب کے ایک ایک چیپٹر کو لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے۔ لوگوں کو اس کتاب کے ایک ایک چیپٹر کو سامنے لانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کے شعور میں جو موت کا کنسپٹ ہے وہ واضح ہوگا۔ بھائی صاحب، اس کتاب کی ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ جو ہے اس وقت حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔
آج سے چند سال پہلے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں سوچتا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ تیل کے ذخیرے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، تیل کی قیمت 2 دن میں بہت کم ہو جائے گی، اب دنیا میں تیل کا زوال آ چکا ہوگا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا تخیل تھا، وہ کون سی آپ کے خیال کی پرواز تھی جس نے آپ کو مدد کیا اور آپ نے اس بک میں یہ ساری چیزیں لکھیں؟ جی شاہ صاحب، بات یہ ہے، جب آپ زندگی کے فلسفے کو غور سے مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب میرے دماغ میں یہ بات آئی، انسان کے دماغ میں خود بخود کوئی بات نہیں آتی جب تک اللہ پاک یہ بات انسان کے دماغ میں نہ ڈالے۔ اور دیگر باتوں کی طرح یہ پیٹرول والی جو بات ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو ہماری چھوٹی سی دنیا ہے نا، جس کے اوپر انسان حکمرانی کرتے ہیں، جس کے اوپر انسان جبر کرتے ہیں، اس میں ایک یہ تیل بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو میرے دماغ میں جب اس موت کا منظر آیا تو پھر میں نے لکھا کہ لوگ جب گھروں میں بند ہو جائیں گے، گاڑیاں جب چلنا چھوڑ دیں گی، تو پھر پیٹرول کس میں استعمال ہوگا؟ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کو کسی نہ کسی ذرائع سے ناجائز استعمال کرتا ہے۔ امریکہ دنیا میں بہت بڑی طاقت ہے پیٹرول پیدا کرنے والی، اسی طرح دنیا میں مسلمانوں کے بہت سارے ممالک ہیں جو تیل پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ ان سپر پاور اور وہ طاقتور لوگوں کے منہ پہ اللہ کی قدرت کا ایک تماچا ہے۔ کس طریقے سے صدام کو مارا گیا، کس طریقے سے اس کو کہا گیا کہ تیرے پاس کیمیکل بم ہے۔ انسان کی ہوس اتنی بڑی کہ اس نے کہا کہ میں ایک دوسرے سے ہر چیز چھین لوں۔ خاص کر امریکہ نے کوشش کی کہ میں ادھر بھی تیل پہ قبضہ کر لوں، ادھر بھی تیل پہ قبضہ کر لوں، ادھر بھی تیل پہ قبضہ کر لوں۔ آج امریکہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے 1 گلاس پیٹرول لے گا اس کی قیمت 1 روپیہ ہوگی، 1 روپیہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، ساتھ پیٹرول بھی دوں گا۔ تو موت کے غالب ہونے نے انسان کے غرور کی کمر توڑ دی۔ اس پوری کتاب کے اندر جب موت غالب ہوئی، جب موت انسانوں کی طرف بڑھنے لگی، اور جب موت کی وارننگ آئی، کرونا تو میں نے اس میں نہیں لکھا، لیکن کرونا بھی موت ہی ہے، اور کرونا کی جب موت غالب ہوئی تو پیٹرول کا زوال آ گیا۔ اور آج مجھے یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پیٹرول لینے والا کوئی نہیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی کہ میں سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں کر لوں۔ اور پھر اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آج چونکہ کرونا کے وائرس سے چائنا کیوں نکل گیا، امریکہ میں کیوں زیادہ لوگ مر رہے ہیں، ساری دنیا یہ بات کیوں سوچ رہی ہے، چائنا کیوں بچ گیا؟ چائنا نے کبھی کسی ملک کے خلاف بحری بیڑا نہیں بھیجا، اللہ اکبر۔ چائنا نے کبھی کسی ملک کے خلاف، کسی طبقے، کسی فرقے کے خلاف ڈرون حملے نہیں کیے۔ چائنا نے تو بزنس کیا ہے۔ کیا اللہ پاک یہ دیکھ نہیں رہا کہ کون سی قوم کس دنیا کے ساتھ کیا نیکی کر رہی ہے اور کیا بدی کر رہی ہے؟
اور اگر آپ کہیں گے کہ بھائی سعودی عرب نے تو کوئی بم نہیں برسائے، ابو ظہبی نے تو کوئی بم نہیں برسائے، فلاں ملک نے تو کوئی نہیں، قطر نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، سب نے ظلم کیا ہے، سب نے اپنے اپنے طریقے سے ظلم کیا ہے، بیری بیڑا نہیں بھیجا، لیکن اس نے غریب ملکوں کی عوام کو سمجھا یہ انسانوں کی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو جب میرے نبی نے کہا کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، بہت خوب، بہت خوب۔ تو پھر یہ قطر والے، یہ سعودیہ والے اور یہ دوسرے تیسرے ابو ظہبی والے جتنے لوگ پٹرول دبئی والے اور یہ کویت والے، ان کے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ ہم تو کبھی محتاج ہو ہی نہیں سکتے۔ امریکہ والے کویت سے پٹرول چھیننا چاہ رہے تھے، آج اپنا پٹرول مفت دے رہے ہیں۔ فیض صاحب، آپ نے لکھا اب نظام زندگی سست ہوا جا رہا ہے، وہ تیل جس سے سونے کی قیمت مقرر ہوتی تھی، وہ تیل جس سے انسان کی قیمت مقرر ہوتی تھی، جن ملکوں میں تیل نہیں تھا ان ملکوں کے لوگوں کو کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، انسان نے ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کمزوروں پر ظلم کیا ہے، تیل وہ ہتھیار تھا جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اب یہ ہتھیار ناکارہ ہوتا چلا جا رہا ہے چونکہ موت کا نکارہ بج چکا ہے۔ فیض صاحب، میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روک کے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے بہت عرصہ پہلے لوگ اگر فیوچر کو، مستقبل کو جاننا چاہتے تھے تو کبھی وہ علم نجوم کا سہارا لیتے تھے، کبھی ستاروں کی چالیں دیکھتے تھے، کبھی پروفیسیز سے جا کے پوچھا جاتا تھا، تو کیا یہ کوئی موکل تو نہیں تھے جنہوں نے آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں بتایا اور آپ نے یہ حقیقتیں آنے والے وقت سے 8-10 سال پہلے بیان کر دیں؟ نہیں شاہ صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی بات کا دعویٰ نہیں کرتا، اصل میں یہ بات نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی موکل تھے، نہ میں نے کوئی دعویٰ کیا، میں نے انسان کی حقیقت اس کے اندر سے ضمیر سے نکال کر باہر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو میں نے لکھا وہ اب لوگوں کے سامنے آ گیا۔ آپ یا میں یا دنیا کا کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا تھا کہ ساری دنیا یوں ہو جائے گی؟ یہ تو ہو سکتا تھا کہ ایک ملک ہو جائے، ایک ریاست ہو جائے، ایک جگہ ہو جائے، سمندر کے اس پار ہو جائے، پوری دنیا کا وہ عالم ہوا ہے جو اس کتاب میں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے انسان کا انسان کے ساتھ ظلم کرنا، انسان کا انسان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرنا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر عافیہ صدیقی کو امریکہ کا پہلا یا اس سے پہلا یا یہ صدر چھوڑ دیتا تو کیا وہ وائٹ ہاؤس پہ بم گرا دیتی؟ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس مظلوم عورت کے دل میں سے جو فریاد نکلی وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ جب چاہے، میرا ایمان ہے، جب چاہے اپنے اللہ کے دروازے پہ دستک دے سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ امریکہ کا صدر عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں، اور میرا ایمان ہے کہ مودی کشمیریوں کو چھوڑ دیں۔ یہ سارے انسان بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ سارے انسان گناہگار اور مظلوم نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ جن کو پسند کرتا ہے ان کی مرضی پوری کرتا ہے۔ آج بھی اگر آج بھی دنیا نے یہ بات نہ سوچی اور وہ جو ظالم حاکم ہے انہوں نے اگر یہ بات نہ سوچی تو میرا دعویٰ ہے کہ پھر ان کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر یہ کتاب روز قیامت کا ایک ایک صفحہ ان انسانوں پر گزرے گا۔ کیوں گزرے گا؟ فرعون پر کیوں گزرا؟ نمرود پر کیوں گزرا؟
شداد پر کیوں گزرا؟ ہر ظالم پر وہ وقت کیوں گزرا؟ جب خدا کے قدرت کے قانون کی آپ نے خلاف ورزی کی، آپ نے دوسرے انسانوں پر ظلم کیا، اس نے آپ کو پکڑ لیا۔ اور پکڑتا بھی خدا کن کو ہے؟ پکڑتا بھی خدا کن کو ہے؟ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے۔ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو سوکھے درختوں کو آگ لگتی ہے، اور جب وہ آگ تیز ہوتی ہے تو گیلے درخت، پھلدار درخت، وہ بھی جل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جیسے میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی تھی، ایک چیونٹی کے چک مارنے کی، اللہ کی قدرت کو آواز نہ دو، اللہ کے قہر کو آواز نہ دو۔ یہ کتاب میں نے ان لوگوں کو اس ماحول میں لکھی ہے جب لوگوں نے اللہ کی قدرت کو آواز دی، اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے اللہ کے قہر کو آواز دی۔ اللہ کی قدرت کے اندر ہی ہے نا وہ بات۔ میں ایک عمرہ کرنے کے لیے گیا، میں ایئرپورٹ پہ لائن میں کھڑا تھا، تو چونکہ سفر 5 گھنٹے جہاز کا، 5 گھنٹے ایئرپورٹ کا، بوڑھا آدمی ہوں، تھکاوٹ تھی، میں تھوڑا سا لائن سے باہر ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو وہاں پہ سپاہی پھرتے ہیں جن کو شرطے کہتے ہیں، میرے ساتھ گھر والے بھی تھے۔ اس نے آ کر مجھے دھکا دے کر گرا دیا کہ تو لائن سے باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے دل میں کہا کہ اللہ کا گھر اور میرے نبی کا گھر اور میرے نبی کا ٹھکانہ یہاں نہ ہوتا تو اے شرطے، میں تیرے ملک پہ کبھی نہ آتا۔ اور بلکہ میں نے کچھ اور بھی کہا ساتھ، ان کو خانہ کعبہ کی کمائی کا گھمنڈ ہے، اور آج تم نے خدا کے گھر پہ کرفیو لگا دیا۔ جب تک آپ اپنے ضمیر پر کرفیو نہیں لگائیں گے، جب تک آپ اپنے نفس پہ کرفیو نہیں لگائیں گے، تب تک اس کتاب کے حساب سے زوال آتے رہیں گے۔ اللہ فیض صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ناظرین محترم، روز قیامت پہ فراضی صاحب سے بات کرتے رہیں گے اور ان سے جانتے رہیں گے کہ انہوں نے اس کے مختلف عنوانات میں مستقبل کی پیشین گوئیاں کس طرح کی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔